بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پہ، اور آپ کی خدمت میں پیش ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائنز۔ تاریخ ہے 23 مہینہ اکتوبر کا سن 2021 اور ربیع الاول کی 16 تاریخ ہے۔ رات سے موسلادھار بارش جم کے پنجاب کے بہت سے شہروں میں جاری ہے، اور یکسر اس بارش نے موسم کو بدل دیا ہے۔ کل نماز جمعہ حرم شریف میں 1.5 سال کے بعد سماجی فاصلے کی پابندیوں کے بغیر ادا کی گئی گنجائش کے مطابق، توسیع کے مطابق ایک روح پرور نظارہ تھا، جس کو دیکھنے کے لیے عالم اسلام کی نظریں 1.5 برس سے ترس گئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی روحانیت کا مرکز حرم شریف ہے، اور ایک اضطراب تھا، ایک پریشانی تھی کووڈ کے باعث حرم شریف کی رونقیں ماند پڑ جانے کی وجہ سے۔ بھارت بلیم گیم کر رہا ہے، الزام تراشی اگر اس نے کوئی جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، یہ کہنا ہے وزارت خارجہ پاکستان کا۔ نیٹو فورسز کے سربراہ نے کہا ہے اسٹولٹنبرگ نے کہ جی ہم افغانستان میں شکست سے سبق سیکھیں گے۔ نیوزی لینڈ میں پرائم منسٹر جسنڈا آرڈر پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ اسی دوران اچانک زلزلہ آیا۔ کیمروں نے دیکھا کہ جسنڈا بغیر گھبرائے اور پریشان ہوئے بغیر انہوں نے نہ صرف یہ کہ پریس کانفرنس جاری رکھی، بلکہ مسکراتے ہوئے انہوں نے زلزلے کے جھٹکے جو تھے وہ محسوس ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے لیڈر، اور یہ ہوتی ہے اس کی بہادری۔ ملکہ برطانیہ جی جو کہ کچھ دنوں سے علیل تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا کی ہے، اور وہ صحت یاب ہو کے اپنے محل میں واپس جا چکی ہیں۔ گزشتہ روز ہی انہوں نے اولڈی ایئر آف ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھ سے بہتر کسی کو یہ ایوارڈ دے دیا جائے۔ افغانستان میں گرلز اسکول کھلنا شروع ہو چکے ہیں، یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ عالمی منڈی میں جی بالآخر تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ خدا کرے کہ تیل کی قیمت نیچے آئے اور ہم بھی سکھ کا سانس لیں۔ دنیا بھر کے امیر ترین افراد میں اس سال حیرت انگیز طور پر 493 نئے کھرب پتی لوگوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ فرانس نے مہنگائی الاؤنس 100 یورو فی شہری کو دینے کا اعلان کر دیا، مہنگائی سے ستائے ہوئے اپنے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے۔ ہالی ووڈ میں جی فلم کی شوٹنگ جاری تھی کہ اچانک اصلی فائرنگ ہو گئی، جس کے نتیجے میں کیمرہ مین خاتون جو تھیں وہ ہلاک ہو گئی، ڈائریکٹر زخمی ہو گیا۔ تحقیقات جاری ہیں کہ ایسا کیسے ہوا۔ مسئلہ کشمیر اس وقت پوری دنیا کی نظروں کا مرکز ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں انتہا پسند ہندوؤں میں ہتھیار تقسیم کر دیے ہیں۔ اس کا مقصد مودی کے ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت اور جو ان کا انتہا پسندانہ نظریہ ہے اس کو فروغ دینا ہے۔ بنگلہ دیش میں کافی دنوں سے مظاہرے جاری ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی پر۔ کل روہنگیا کیمپ پہ حملہ کیا گیا، اور ایک معلم سمیت 7 طالب علم جو تھے مدرسے کے، ان کو جاں بحق کر دیا گیا۔ جرمن، فن لینڈ، نیدرلینڈ، پرتگال اور سلوانیہ، ان سارے ممالک نے مل کر ایک ریپڈ ریسپانس فورس سریع الحرکت فوج تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ڈیجیٹل شناخت کا نظام متعارف کروائے گا۔ پاسپورٹ میں ایک چپ لگے گی جس میں شہریوں کا تمام ڈیٹا منتقل کیا جائے گا۔ یہ تھا عالمی منظرنامہ۔ بڑھتے ہیں پیارے وطن پاکستان کی جانب۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کل لاہور پہنچے۔ انہوں نے وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی، گورنر پنجاب سے ملے۔ گورنر پنجاب نے ان کو اپنے یورپ کے دورے کے بارے میں بریفنگ دی، GS+ کے بارے میں بتایا کہ یورپی یونین اس میں توسیع دینے پر رضامند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مہنگائی کے بارے میں اپنے اقدامات سے آگاہ کیا وزیر اعظم کو، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کے بارے میں وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مہنگائی سے جو لوگوں کو تکلیف ہے اس سے ہم آگاہ ہیں، بھولے نہیں ہیں، اور ہدایت کر دی ہے کہ ریلیف دینے کی کوششیں تیز کرتی جائیں۔ جی ناظرین، کل پورے پنجاب میں مختلف شاہراہیں وہ میدان کارزار بنی رہیں تحریک لبیک کے کارکنوں کے بیچ اور حکومت کے بیچ۔
کارکنوں کو دھرنا دینے کے لیے، اسلام آباد مارچ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے مختلف شہروں میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ خبریں یہ ہیں کہ کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے۔ ادھر پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جبکہ شیخ رشید نے گزشتہ روز کہہ دیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ہم نہیں نکال سکتے، اگر اس کو نکالا تو ہم یورپ سے نکل جائیں گے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے جناب شیخ سے کہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو نکال نہیں سکتے تھے تو آپ نے تحریک لبیک سے کس بات کا معاہدہ کیا تھا، آپ نے ان کو امید کیوں دلائی تھی؟ جناب مہنگائی پاکستان میں 14.88 کے درجے پر پہنچ چکی ہے اور گزشتہ ہفتے میں اس میں اضافہ ہوا ہے 1.38%۔ اپوزیشن نے کل پورے پاکستان میں مہنگائی کے خلاف ملک گیر مظاہرے احتجاج کیا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد مہنگائی کی ستائی ہوئی شریک ہو گئی۔ وزیرستان میں دہشت گردوں کی کارروائی حملے ہوئے فورسز پر، جس کے نتیجے میں پاک فوج کا 2 جوان شہید ہو گئے۔ ڈینگی سر اٹھا ہے پنجاب میں دوبارہ، کل 477 نئے کیس سامنے آ گئے۔ ادھر پمز ہسپتال جو کہ دارالحکومت کا بڑا ہسپتال ہے، وہاں ڈینگی ٹیسٹ کی کٹس ختم ہو چکی ہیں۔ 100% ویکسینیشن پنجاب میں کرنے کے لیے ٹارگٹ سیٹ کر لیا گیا ہے۔ اب گھر گھر ویکسینیشن کی مہم چلائی جا رہی ہے، یعنی کرونا کی ویکسین آپ کی گھر کی دہلیز پر۔ ایوان صدر سے جی کل براہ راست پہلی بار نماز جمعہ کا خطبہ اور اذان نشر کی گئی۔ سونا آسمان تک جا پہنچا ہے، 1.25 لاکھ روپے کا 1 تولہ سونا مارکیٹ میں بکتا رہا۔ ڈالر کل قدرے تھوڑا سا نیچے آیا ہے۔ 50 ملین کاروبار کرنے والوں کو چھوٹ دی گئی ہے، ان کے اوپر مارکنگ فیس میں کمی کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے تمام نابینا طالب علموں کے اسکول میں بریل بکس فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بلدیاتی اداروں کو ان کے تمام اثاثہ جات بھی واپس کرنے کا، بحال کرنے کا حکم کر دیا گیا ہے۔ رمیز راجہ کا کہنا ہے جی کہ پاکستانی ٹیم بھارت کے ساتھ بالکل نارمل کھیلے، ٹینشن سے آزاد ہو کر کھیلے، اپنا نیچرل گیم جو ہے وہ پیش کرے۔ گیس کا بحران سردیاں آتے ہی سر اٹھانے لگا ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام نئے ترقیاتی منصوبے گیس کے پائپ لائن بچھانے کا، توسیع کا، یہ سارے بند کر دی جائیں تاکہ گھریلو صارفین کو مسائل نہ ہوں۔ 5 ارب 50 کروڑ کی گرانٹ جیل ریفارمز کے لیے دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ اس خطیر رقم سے پنجاب کی جیلوں کا گلا سڑا، مفلوج، بوسیدہ نظام یکسر بدل جائے گا۔ یہ تھا قومی منظرنامہ۔ بڑھتے ہیں اپنے ضلع گجرات کی جانب۔ کل جہلم میں ایک بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا۔ رپورٹ یہ کیا گیا کہ جی ٹی روڈ پر واقع ایک نجی اسکول جس میں میلاد کی محفل جاری تھی کہ سٹیج کا جو شامیانہ تھا وہ دیوار کے ساتھ بندھا تھا،